نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نمبر 46 سورة الاحقاف اور جز نمبر 26 انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاحقاف کا آغاز کریں گے۔ سورہ احقاف کا مطلب ہوتا ہے سینڈ ڈیوز، جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے اونچے اونچے ٹیلے ہوتے ہیں پہاڑی ٹائپ کے، اس کو احقاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصل میں جو ہود علیہ السلام کی بستیاں ہیں ان کو کہا گیا ہے، کیونکہ ان کا جو علاقہ تھا وہ اسی قسم کا تھا جو یمن کے قریب تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو آیت نمبر 21 میں یہ ورڈ آیا ہے اسی سے اس کا نام علامتی نام لیا گیا ہے احقاف۔ اس میں 35 آیتیں ہیں اور 4 رکوع پر یہ مشتمل ہے سورہ اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 29 سے 32 کے بیچ میں بیان کیا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حدیث اور سیرت کی متفق علیہ روایت کی روح سے اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ متعین ہو چکا کہ 10 نبوی، یعنی یہ جو سورہ ہے 10 نبوی یا 11 نبوی کے بالکل شروع میں نازل ہوئی ہے یا 10 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اب یہ جو اصل میں ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا اور ان کے جتنے لوگ ایمان لے آئے تھے، تو 10 نبوی تک یعنی 3 سال تک 8 9 10 ان تمام سالوں میں مکہ کے 10 سالوں میں 10 نبوی یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال بعد، تو 8 9 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو قید کر دیا گیا تھا شیب ابی طالب میں۔ شیب ابی طالب کیا ہے؟ شیب کہا جاتا ہے گھاٹی کو، ٹھیک ہے، عربی زبان میں شیب کہا جاتا ہے گھاٹی کو۔ اور چونکہ وہاں پر اس دور میں ابو طالب جو تھے وہاں کے وہ تھے سردار تھے، تو اس گھاٹی کے سردار شیب ابی طالب اسی اس سے نام لیے رکھا گیا تھا۔ اب ان لوگوں کو جو مشرکان مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اہل ایمان تھے ان کے اوپر تشدد بڑھا دیا تھا ان لوگوں نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور یہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ یہ ایسا نہ کریں۔ تو جب شدت بڑھی ان کی طرف سے اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والوں کا بائیکاٹ کر دیا اور ان کو 3 سال تک محصور کر دیا، قید کر دیا وہاں پر اسی گھاٹی میں، اور لوگوں نے اعلان کروا دیا کافروں نے کہ کوئی بھی ان سے رابطہ نہیں کرے گا، کوئی سوشل کانٹیکٹس ان سے نہیں رکھے جائیں گے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگوں کو بالکل قید کر دیا گیا تھا وہاں پر، اور وہاں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جو حج کا موقع آتا تھا اور باہر سے بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، قافلے تجارتی قافلے آتے تھے بیچنے کے لیے اپنا سامان، تو جب یہ لوگ نکل کر آتے تھے کچھ خریدنے کے لیے تو ابو جہل زور زور سے آوازیں لگا کر کہہ دیتا تھا کہ آپ لوگوں ان سے اگر یہ لوگ آپ سے کچھ خریدنے آئیں تو آپ لوگ اتنی مہنگی کر دو اس کی مطلب بولی، جب جو بھی پرائزز ہیں سامان کے وہ اتنے مہنگے کر دینا کہ یہ لوگ خرید نہ پائیں۔ اور اتنا وہ سخت وقت تھا کہ 3 سال تک ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ ہوا نہیں کرتا تھا، لوگ صرف چمڑے کے اندر چمڑے ابال ابال کر جو پانی ہوتا تھا بس وہ پلا دیا کرتے تھے اپنے چھوٹے بچوں کو، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، مطلب بہت شدت کے
شدت کا وقت تھا، بہت تکلیف کا، بہت سختی کا وقت تھا وہ، جب ساری طرف سے سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ اور 10 میں 10 نویں میں ایسا ہوا کہ اتنی شدت ہوئی، اتنا زیادہ سختی ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار پڑ گئی، اور حضرت ابو طالب بھی بیمار پڑ گئے، اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا ان دونوں ہی کا انتقال ہو گیا 10 نویں میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سال ہے اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اس میں دونوں لوگ انتقال کر گئے، اور یہ جو واقعہ تھا ان کے انتقال کا، پھر 10 نویں میں یہ جو قید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ان دونوں کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور انتقال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکان مکہ جو تھے اور سخت ہو گئے، کیونکہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ جو ایک مطلب ان لوگوں کے لیے ایک سد باب بنی ہوئی تھی، رکاوٹ تھے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب تک کہ ابو طالب موجود تھے، وہ چچا تھے اور سردار بھی تھے، تو ان کا ایک رعب تھا سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کچھ نہیں کہتے تھے یہ لوگ، بس زبانی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل ٹارچر بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں طائف کی طرف چلا جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ طائف چلے گئے، اور وہاں کے سرداروں سے کہا، بنی ثقیف قبیلہ تھا، وہاں پر لوگ رہا کرتے تھے، ان کو جا کر تبلیغ کا کہا کہ مطلب تم حق کی طرف آ جاؤ۔ تو ایک تو پہلی بات ان لوگوں نے انکار ہی کر دیا، سارے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ شاید کہ یہ ایمان لے آئیں، یا ایمان نہیں بھی لاتے ہیں تو کم از کم یہ ہمیں رہنے کی اجازت دیتے تو ہم کیا کریں، یہاں سے اپنی تبلیغ کا کام کریں۔ ان لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا آپ یہاں سے نکل جاؤ، اور جب نکل جانے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی بچے چھوڑ دیے، اور وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے، تانے کستے تھے، نعوذ باللہ ابیوزو لینگویج یوز کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو چکے تھے، اور اتنے زیادہ انہوں نے شدت اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے تھے، بار بار اتنا خون بہ جاتا تھا، گر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے اپنی طرف سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں کس طرح سے ایک اکیلا انسان کتنا بچائے گا، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پتھر لگ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے خون جاری ہو گیا، زخمی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر نخلا نامی ایک وادی تھی وہاں پر بیٹھ گئے۔ مطلب اتنا زیادہ انہوں نے شدت کا رویہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے نخلا کے مقام پر، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نڈھال ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر چند روز قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نخلا نامی وادی میں جب گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرما رہے تھے کہ خداوند میں تیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ طائف کے باہر ہے، ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا، خداوند میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، یعنی مجھے لوگ اتنا بے قدر سمجھتے ہیں، میں اس کا شکوہ صرف تجھ سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے، اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، یا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درست درشتی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو میرے لیے زیادہ کشادگی ہے، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کی، کہ اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا لے
کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو جائے یا میں تیرے عتاب یعنی غضب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ دل شکستہ اور غمگین پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو دونوں طرف سے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر جا ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی، انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو انسان ہے آپ کی بات پر ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن بہت ایک بڑا قافلہ جنوں کا ایمان لے کر آ گیا ہے، اور وہ اتنا زبردست ایمان لے کر آیا ہے کہ اس نے فوراً تبلیغ تک شروع کر دی ہے۔ وہ فوراً گئے ہیں اپنی قوم میں اور جا کر تبلیغ کا مظاہرہ کیا، تبلیغ شروع کر دی۔ یہ اسی کے وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اے نبی، آپ پریشان نہ ہو، جنوں کا قافلہ آپ کی بات پر ایمان لے کر آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حوامیم کا سلسلہ ہے اور یہ بھی سورہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ حامیم، حامیم یعنی حروف مقطعات ہے، توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف۔ اس کا معنی صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ہم اکثر حوامیم کی صورتوں میں دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے اسی طرح سے سورہ کا آغاز کیا ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں کسی بھی انسان اور بشریت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تنزیل نازل کردہ، الکتاب کتاب، خاص کتاب قرآن کریم کتاب ہے من سے اللہ سے، اللہ کی طرف سے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے زبردست حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، ما نہیں خلقا پیدا کیا نہ ہم نے السماواتی آسمانوں کو، و اور الارض زمین کو، و اور ما جو بینا درمیان ہے، ہما ان دونوں کے، اللہ کی وجہ سے ما جو تھا نہیں ہو گیا تھا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اللہ سوائے بالحق کی، حق کے ساتھ، اجل مسمى اور وقت مقررہ، یعنی وقت مقررہ تک کے لیے، والذین کفروا اور الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، اما ان سے، ما جو اس سے، جو انذروا انذروا ان سب نے ڈرایا، انذروا ان سب کو ڈرایا گیا، پیش اور زیر ہے، پیسو ہے، ان سب کو ڈرایا گیا ہے، موردون اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سوائے حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس سے جو ڈرائے گئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔
یعنی جو قرآن کریم ہے اس رب نے نازل کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ بھی پیدا کیا اس نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کیسے باعث ہو سکتا، مطلب عبث ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر چیز دنیا میں جو پیدا ہوئی ہے با مقصد پیدا ہوئی ہے اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کافروں کے متعلق فرمایا کہ جب بھی ان کو عذاب یا قیامت یا موت سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس کے اعراض کرتے ہیں، اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کل رأیتم، کل آپ کہہ دیجئے، کیا راہ دیکھا تم سب نے، کیا دیکھا تم سب نے یا غور کیا تم نے عقل کی آنکھوں سے دیکھنا، کیا دیکھا تم سب نے ماں جو تا تم واؤ سب پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، من سے دونی علاوہ اللہ ہی، اللہ کے علاوہ سے، اللہ کو چھوڑ کر، ارونی ارونی ارا دکھاؤ، واؤ تم سب نی مجھے، دکھاؤ تم سب مجھے، کیا تم سب دیکھتے ہو، کیا تم سب غور کرتے ہو، جو تم سب دعا کرتے ہو یا تم سب پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی ارا، دیکھیں را آیا نا، را مطلب دیکھنا، ارا مطلب دکھانا، یہ الف جو کہ ارا ایتا میں الف وہ الگ ہے، کا مطلب کیا، را را یعنی دیکھنا، ارا مطلب دکھانا، کیا را دیکھتے ہو تم سب، ارا دکھاؤ، واؤ تم سب، نی مجھے، دکھاؤ تم سب مجھے، ماذا کیا، خلقو، واو الف ان سب نے، خلقہ پیدا کیا، من الارضی زمین میں سے، من سے الارضی زمین میں سے، ام یا لا لیے ہم ان کے لیے، شرکن شراکت ہے، شرکت ہے، یعنی وہ پارٹنرز ہیں، فی میں السماواتی آسمانوں میں، ایتونی ایتو آتا، ایتو واو تم سب اتا آؤ، لیکن آتی بھی ہے تو لاؤ، ایتونی تم سب لاؤ، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ایتو آ رہا ہے، ورنہ آتا تھا، آتا ہے پاسٹ ٹینس کے لیے، اور ایتا آتا ہے حکم کے لیے، کمانڈ کے لیے، ایتونی واؤ تم سب ایتو آؤ، لیکن ایتو بھی لاؤ، ایتو بھی لاؤ، واؤ تم سب نی میرے پاس، بھی کتاب ان کسی کتاب کو، من سے قبل پہلے سے، جو پہلے سے موجود ہے، حاضہ یہ جو اس کے بارے میں جو پہلے سے موجود ہے وہ کتاب لے آؤ، او یا آثارتن من علم، آثار یعنی جو ٹریسز ہیں، جو بچا ہوا ہے، نقش قدم ہے یا آثار ہیں، باقی ماندہ ہے، من سے علم پہلے علم میں سے جو کچھ بچا ہوا ہے اس علم میں سے لے کر آؤ، ان اگر کن ہو تم سب صادقین سچے، اب کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے جب تم سب پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو تم سب پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جس کو تم سب پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، دکھاؤ تو مجھے کیا ان سب نے پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کے لیے شراکت ہے، یعنی شراکت یعنی کہ پارٹنرشپ ہے آسمانوں میں، کیا انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا یا آسمانوں کے شریک ہے، تم سب لے آؤ میرے پاس کتاب کو اس سے پہلے کی، یعنی دلیل کے طور پر اگر تمہارے پاس ہے، اگر وہ انہوں نے شریک کیا ہے، انہوں نے آسمان کو بنایا، تو تم کوئی کتاب کا حوالہ لے آؤ، کسی کتاب کا، یا کوئی بچا کچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، یعنی کتاب یا کچھ ایسے ٹریسز لے آؤ جس سے مجھے پتا چل جائے کہ ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی تخلیق میں حصہ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 5، ومن عدل ممن، و اور من کون، عدل الف زیادہ، ضلع ظالم ہے، ضلع یعنی گمراہ ہونا، گمراہ ہونا، عدلہ یعنی زیادہ گمراہ ہونا، و اور من کون، عدلہ زیادہ گمراہ ہے، عدلو زیادہ گمراہ ہے، من سے، من جو اس سے، جو یدعو یا وہ واول سب یا وہ دعا پکارے دعوت دے، من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے علاوہ سے، اللہ کو چھوڑ کر، من جو لا یستجیب، من جو لا نہیں یا وہ استجاب کرتے، جو نہیں وہ استجاب کرتے، نہیں وہ قبول کرتے، لا لیے اس کے لیے، الا تک یوما دن القیامہ قیامت کے دن تک، اور ہم وہ سب ان سے دعا سے، ہم ان سب کی دعا سے،
غافلون غفلت میں ہے، ان اویئر ہے۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جو نہیں جواب دیتا اس کے لیے قیامت، جو نہیں جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک۔ اور وہ سب تو اپنی دعا سے بھی، وہ سب تو ان کی پکارنے سے بھی غفلت میں ہے، ان کی پکار سے، ان کی دعا سے غفلت میں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکار رہے ہیں جو ان کا جواب تک نہیں دے سکتی، اور جواب تو چھوڑو، قیامت تک یہ جواب نہیں آنے والا۔ اور جواب تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی اور اہم کیا ہے کہ وہ ان کی دعا تک سے غافل ہیں، وہ ان کی دعا سنتے تک نہیں ہے۔ سنے تو جواب دینے کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے، پہلا ہی سٹیپ نہیں ہے وہ سننے والا۔ تو جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سنتے تک نہیں، اس آواز سے بھی غافل ہیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس کو جو اللہ کو چھوڑ کر، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارے اللہ کو چھوڑ کر، جو نہیں جواب دیتے اس کے لیے قیامت کے دن تک، نہیں جواب دیں گے اس کے لیے قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی دعاؤں سے تک غافل ہیں، ان کی دعاؤں تک سے، یعنی ان کے پکار تک نہیں سن سکتے۔ آیت نمبر 6، وَإِذَا حُشِرَ، اور اذا جب، حشرہ، حشر مطلب جمع کرنا، حشرہ پیسو ہے، پیش اور زیر کی وجہ سے ماضی کا مجہول، پاسٹ پیسو ہے، حشرہ جمع کیے جائیں گے، الناس لوگ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، واولفو سب کانا ہوں گے، لالیے ہم ان کے لیے، اعدا، عدو کا پلورل ہے اعدا دشمن، اور واولفو سب کانا ہوں گے، بے عبادتہم، بی سے عبادت، عبادتہم ان کی عبادت سے، کافرین انکار کرنے والے، یہ بت جو ہیں انکار کر دیں گے ہماری کون سی عبادت کی، کیونکہ وہ خود سن نہیں سکتے۔ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، وہ سب ہوں گے ان کے لیے دشمن، اور وہ سب ہوں گے اپنی ہی عبادت سے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، یعنی جن لکڑی پتھروں کی عبادت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کب تم نے ہماری عبادت کی تھی، ہم تو عبادت کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ اور حکم ہوگا، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ وہ سب ہوں گے ان کے لیے دشمن، اور وہ سب ہوں گے ان کی ہی عبادت سے انکار کرنے والے۔ آیت نمبر 7، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور اذا جب تلو تلاوت، تا لام واو روٹ لیٹر اس کے، تا یتان کا تا ہے، تا کا مطلب ہے وہ، کیونکہ آیات فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تاکہ دو ترجمے ہیں، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، تو آیت فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، یتان کا تا ہے یہ۔ اور اذا جب تا وہ تلو تلاوت کی جاتی ہے، پیش اور زبر کی وجہ سے تلاوت کی جاتی ہے، اور اذا جب تتلاتا وہ یعنی وہ آیتیں تلو تلاوت کی جاتی ہیں، پیش اور زبر کی وجہ سے، مضارع کا پیسو ابھی حشر آیا تھا، ماضی کا پیسو پیش اور زیر کی وجہ سے، مضارع کا یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کا پیسو، آیات اعلیٰ پر، ہم ان پر، آیات نہ ہماری آیتیں، بینات واضح کلیئر، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح، اولا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، للحق کی حق کے لیے کہتے ہیں،
لما جاءہم ھذا سحر مبین، لما جب جاء آتا ہے ہم ان کے پاس، قولا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق کی حق کے لیے، لما جب، یا بارے میں، لما جب، حق کے لیے یا حق کے بارے میں، جبکہ جاءہم، جاء آ جائے گا، ہم ان کے پاس، آ گیا ہے ان کے پاس، ھذا یہ، سحر جادو ہے، مبین کھلا، یہ موصوف صفت ہے اسی لیے مبین کو پہلے پڑھیں گے، کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، واضح آیتیں، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے یا حق کے بارے میں، جبکہ وہ آ جاتا ہے ان کے پاس کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ ہر کسی کا رویہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ وہ کہہ دیتے تھے یہ اوپن میجک ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو۔ ام یقولون افتراہ، ام یا وہ واگنون سب کلو کہتے ہیں، افطرا اس نے گڑھ لیا ہو اس کو، یعنی اس قرآن کریم کو، کل کہہ دیجئے ان افترایتہ، ان اگر، دیکھیں ان کے اوپر سکون تھا، جزم تھا، لیکن افطرا کے فا پر بھی جزم ہے، سکون ہے، تو دو جزم ایک ساتھ نہیں پڑھے جا سکتے، تو پہلے جزم کے نیچے زیر کسرہ لگا دیتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے ان اگر افطرا گڑھ لیا تو یعنی میں نے گڑھ لیا ہوں اس کو، فلا فا پھر لا نہیں، تا تم واؤن سب ملکا مالک ہو، لیا میرے لیے، لیے یا میرے لیے، من اللہ من سے اللہ، اللہ کی طرف سے، یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا اس کو، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے گڑھا ہے اس کو، پھر لا نہیں، تملکون تا تم واؤنوسا ملکا مالک ہو، لیے یا میرے لیے، من اللہ من سے اللہ، اللہ سے، اے اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، ہوا عالم، ہوا وہ تو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یا یقولون، یا وہ معلوم سب قولو کہتے ہیں، افطرا اس نے گڑھ لیا ہو اس کو، کل آپ کہہ دیجئے ان اگر افطریتو، افطرا گڑھ لیا تو میں نے ہو اس کو، پھر لا نہیں، تا تم معلوم سب ملکا مالک ہو، لیے یا میرے لیے، من سے اللہ، اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، ہوا وہ، عالم افلو پیٹرن پر ہے،
اس میں تفضیل ہے، کمپیریٹو، زیادہ جانتا ہے بی کو ما جو اس کو جو تفیدون تھا تم وانون سفید فید مشغول ہوتے ہو یا انوالو ہوتے ہو فی میں ہی اس میں، تم سب مشغول ہوتے ہو اس میں، کفا کافی ہے بھی اس کا، شہیدن گواہ، بینی بینا درمیان یا میرے درمیان، و اور بینا درمیان تم سب کے درمیان، و اور ہوا وہ تو الغفور بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا، اس کو آپ کہہ دیجئے اگر گڑھ لیا ہے میں نے اس کو تو نہیں تم سب مالک ہو میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وہ تو خوب جانتا ہے اس کو جو تم سب مشغول ہو اس میں، یعنی جو بھی تم خلاف پلاننگز کر رہے ہو یا تم جو بھی کر رہے ہو اس کے معاملے میں تو اللہ خوب گواہ ہے، کافی ہے وہ اس پر گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ تو غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10، قل ما کنت بدعا من الرسل، قل آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے ماں نہیں، اللہ ہاں اللہ آ رہا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، کل آپ کہہ دیجئے ماں نہیں کن ہوں تو میں، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں بدعن، بدعن بدعت ہم کہتے ہیں نا، بدعت یعنی کہ کوئی نئی چیز، کوئی نیا انوکھا نبی تو نہیں ہوں، کوئی نیو نبی تو نہیں آیا ہوں، آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں بدعن نیا، من الرسلی من سے رسولی رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، وہ اور ماں نہیں ادری، الف یتان کا الف، الف میں ادراک رکھتا نہیں، میں جانتا نہیں مجھے خبر، ماں کیا یفعلو یا وہ فعلا کرنا، اور پیش اور زبر آ رہا ہے پیسے آ گیا، کیا فیل کیا جائے، کیا کام کیا جائے یا کیا کیا جائے، بی ساتھ یا میرے ساتھ، ولا و او لا نہیں بکم، نہ ہی بھی ساتھ تمہارے ساتھ، میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ، ان اتبعو الا ما یوحا، اللہ کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، ان نہیں اتبی الف میں اتباع کرتا ہوں، اللہ سوائے ما جو، یوحا یا وہ وہی، پیش اور زبر مضارع کا پیسو ہے، وہی کی گئی ہے الا طرف یا میری طرف، اور ماں اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، اور نہیں انا میں اللہ سوائے نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں، آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں نیا انوکھا، رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں آیا ہوں، اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا، اور نہ ہی تمہارے ساتھ، نہیں میں پیروی کرتا سوائے جو وحی کی گئی ہے میری طرف، اور نہیں ہوں میں سوائے ایک کھلا ڈرانے والا۔ آیت نمبر 10، قل آپ کہہ دیجئے، اور تم ارا دیکھا، کیا را دیکھا تم سب نے، ان اگر کانا ہے، من سے اندہ پاس اللہ اللہ کے پاس سے، وکفر تم یعنی یہ قرآن جو ہے، کیا دیکھا تم نے اگر وہ ہے، وہ قرآن ہے اللہ کے پاس سے، وکفر تم اور کفرا کفر کر دیا تم سب نے بھی اس کا، اور شہیدہ گواہی دے چکا ہے، گواہی دے چکا ہے، شاہد ایک گواہ، من سے بنی اسرائیل میں سے بھی، علا پر مثل ہی اسی کی مثال پر، اسی کی کلام پر، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گواہی دے چکے ہیں، علا پر مثل ہی اسی کی مثال پر، اسی کلام پر، فآمنا پھر آمنا وہ ایمان لے آئے، واستکبر تم اور استکبر تم تکبر کر رہے ہو، اس نے گواہی دی اور تم لوگ ایمان لے آئے اور تم ہو کے تکبر کرتے جا رہے ہو، سوری یہ اسی دور کی بات ہے نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر تو ایمان نہیں لائے تھے، یہاں پر عبداللہ ابن سلام کی بات ہوئی، عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ یہودی علماء، ہی واز این آئی تھنک کیا تھے وہ، ہاں جیو اسکالر تھے، وہ جیو اسکالر تھے عبداللہ ابن سلام، تو وہ انہی کی بات کے متعلق کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گواہی دے چکے ہیں کہ یہ حق کلام، اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، تورات میں اس کی گواہی موجود ہے، یہ عبداللہ بن سلام نے خود قبول کیا ہے، اس بات پر انہوں نے گواہی دی ہے، اور گواہی دی ہے گواہ نے بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اسی جیسے پر، یعنی اسی کلام پر، اسی جیسے کلام پر، اسی کی بات پر، فآمنا پھر آمنا وہ ایمان لائے، واستکبر تم اور استکبار کر رہے ہو تم سب،
ان بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین، لا نہیں یا وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ یعنی جب عبداللہ بن سلام نے گواہی دی، کتنے لوگ جو تھے ان کی بات پر ایمان لے آئے، وہ خود بھی ایمان لے آئے ہیں، خود بھی اپنے حق کو پہچان چکے ہیں۔ تو کیا تم اسکالر سے زیادہ جانتے ہو، ایک عالم دین سے زیادہ جانتے ہو؟ انہوں نے جانا ہوگا قرآن کا حق، تبھی تو ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن تم اعراض کر رہے ہو۔ آپ کہہ دیجیے کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کے پاس سے، یعنی اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے اور تم کفر کر رہے ہو اس کا، تو گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے، اسی کی مثال پر، اسی جیسے کلام پر، یعنی کہ تورات اور قرآن میں اس نے وہ گواہیاں بتا دی۔ پھر ایمان لے آئے وہ سب لوگ اور تم سب تکبر کر رہے ہو۔ بے شک اللہ تو نہیں ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو۔ چل ریپیٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11۔ وقال الذین، اور قولا کہا، الذین ان لوگوں نے، جو کفروا واولف سب نے کفرا کفر کیا، لیے الذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان والوں کے لیے، یعنی کافر ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا ہوتا، خیرن بہتر، ماں جو، یعنی اگر یہ دین بہتر ہوتا، ماں نہیں، سبقونا سبق، واو وہ سب سبقہ سبقت لے جاتے، آگے بڑھ جاتے، نہ ہم سے، الا طرف ہی، اس کی طرف، یعنی اس قرآن کی طرف، اس دین کی طرف، و از لم، اور اس جب لم نہیں، یہتدو یا وہ واولے سب ہدایا ہدایت پائی، اور نہیں جب انہوں نے ہدایت پائی بھی اس سے، اس قرآن سے، فَسَيَقُولُونَ پھر سا ان قریب، یا وہ واؤن سب قولو کہتے ہیں، ہاذا یہ، افکن قدیم، افک ہے جھوٹ ہے، قدیم پرانا جھوٹ ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، اگر ہوتا یہ بہتر، یہ دین بہتر ہوتا، نہیں وہ سبقت کرتے ہم سے اس کی طرف، اور جب نہیں وہ سب ہدایت پاتے ہیں اس سے، تو ان قریب وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قدیم جھوٹ، پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جیسے خباب بن ارت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سہیب رومی ہے، یہ سارے لوگ ایسے تھے جو بہت پسماندہ غلامی پیشے کے لوگ تھے، تو یہ سارے لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے، غلام جو تھے وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ دین حق ہوتا یا بہتر ہوتا تو ہم جیسے امیر ترین سردار لوگ ایمان لاتے، اور یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے ایمان لانے میں۔ تو یہ دین ہی کچھ اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس دین میں کچھ کمی ہے، اسی لیے اس کے اوپر امیر اور سردار لوگ ایمان نہیں لاتے، اس کے اوپر صرف غریب لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور اگر ہوتا وہ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان والوں سے کہ اگر ہوتا یہ دین بہتر، نہیں وہ سب سبقت لے جاتے ہم سے، نہیں وہ سب آگے بڑھ سکتے تھے ہم سے اس کی طرف، اس دین کی طرف، اور جب نہیں وہ سب ہدایت پاتے ہیں اس سے، تو وہ سب کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا پرانا جادو ہے۔ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے، کہ اگر نہیں کچھ حاصل ہو رہا ہے تو پھر کیا کر لو، زبانی اذیتیں پہنچاؤ، نہیں یہ تو کھلا جادو ہے، ہم کیوں ایمان لے کر آئے، تو نہیں ایمان مل رہا ہے تو اس کے خلاف ہی تانے کسنے شروع کر دیے۔ تو انگور نہیں ملتے تو لومڑی انگور کو کھٹا ہی بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کا وہی رویہ تھا۔ آیت نمبر 12، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور من سے قبل پہلے ہی، ان سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب، امامت کر رہی تھی، امام تھی، وَرَحْمَةٌ اور رحمت، یعنی یہ امامت کرتی تھی کتاب، اور موسیٰ رہنمائی کرتی تھی، لیڈ کرتی تھی، وہ رحمت اور رحمت تھی، وَحَاذَا کتاب مصدق، اور یہ تو کتاب ہے تصدیق کرنے والی، لسانً عربیًا عربی زبان میں، موصوف صفت ہے اس لیے عربی کو پہلے پڑھیں گے، عربی زبان میں، لتنذرا تاکہ ینذرا یا وہ نظرہ ڈرا دیں، الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمحسنین نیکوکاروں کے لیے۔
اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب لیڈر امامت کرتی تھی اور رحمت تھی، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے عربی زبان میں، یعنی اس کتاب کی کنفرمیشن عربی زبان میں بھی آ گئی ہے قرآن کریم کی شکل میں، تاکہ وہ ڈرا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور خوشخبری دے دیں نیکوکاروں کو۔ آیت نمبر 13، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بہت پیاری آیت ہے یہ اور بہت اہم آیت ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو واولف سب نے قولا کہا، رب رب نہ ہمارا رب اللہ اللہ ہے، ثم پھر استقاموا واولف سب استقامت کر گئے، جم گئے، مطلب اس بات پر ٹھن گئے، یا پھر استقامت اختیار کر لی، یا پھر اس پر فارم ہو گئے، اسٹیڈ فاسٹ ہو گئے، فلا خوف علیہم پھر نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ سب یحزنون یا وہ وانون سب حزنا غمگین ہوں گے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا، پھر اس بات پر جم جانا، اللہ کو اپنا رب مان لینا اور پھر اس بات پر جم جانا، یہ ایمان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ سب اس پر جم گئے، تو نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 14، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی میں ہا اس میں، جزاء بدلہ ہے، بما بی سے ما جو اس سے جو یا اس وجہ سے جو، کانو واولف وہ سب کانا تھے، یعملون یا وہ واولن سب عمل کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنت کے ساتھ ہی ہمیشہ رہیں گے، اس میں بدلہ ہے اس کا جو وہ سب کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ کیا چیز کی جزا یہ ہے؟ ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ ہمارا رب ہے کہتے ہیں اور اس بات پر وہ جم جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں جس کے دل میں یہ بات جم جائے کہ میرا رب اللہ ہے، تو رب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، پلانر اور سسٹینر، رزق دینے والا، بہت واسع ٹرم ہے یہ رب جو ہے، مطلب اس میں ساری صفات آ جاتی ہیں۔ جس کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ میرا رازق، میرا خالق، میرا مالک، میرا اونر، میرا سسٹینر، میرا پلانر، میرے معاملات کی تدبیر کرنے والا، میرے ہر کام کو پار کرنے والا، میرا بیڑا پار کرنے والا، سب کام میرے اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ نہ خوف ہے ان پر، نہ غم ہے، اور وہ جنت اہل جنت میں سے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور وصیت کی نا ہم نے الانسان انسان کو بھی سے والدین سے ہی، اس کے والدین سے یا اس کے والدین کے بارے میں، احساناً حسن سلوک کی، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حملت پیدا، حمل میں اٹھایا، وہ جو اٹھایا ہو اس کا، امہ ماں نے ہو اس کی ماں نے اٹھایا اس کو، کرہن کراہت کے ساتھ، یعنی بہت تکلیف کے ساتھ، اصل میں کراہت مطلب ناپسندیدگی، برا لگنا، لیکن یہاں پر چونکہ یہاں پر وزن کی بات آ رہی ہے، یعنی ایک پازیٹیو چیز کی بات آ رہی ہے، تو اس میں تکلیف آ جائے گا، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی نہیں آئے گی، یعنی what I said تکلیف اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اٹھایا، اور ودا ڈیلیور کیا تھا اس نے اس کو، اور اس نے جنم دیا، اس نے وضائے حمل کیا، یعنی کہ ڈیلیور کر دیا اس کو، اس بچے کو، کرہن تکلیف کے ساتھ، اور حمل میں رکھا اس کو، اور اس کا حمل یعنی اس کا حمل، اور فصال دودھ چھڑانا اس کا، 30 ہے، 30 شہرن مہینے ہیں، 30 مہینے کیسے ہو گئے دیکھیں،
2 سال بچے کا کیا ہے، 12 دونی 24، یعنی 24 مہینے تو اس کے دودھ پلانے کے ہیں، اور اس کے بعد دودھ چھڑایا جائے گا۔ اور سلاسون، سلاسا مطلب 3، سلاسونا مطلب 30، اور بچ گئے 6 مہینے۔ تو منیمم 6 مہینے میں بچہ جو ہوتا ہے حمل میں ریڈی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 7 میں کبھی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، کبھی 8 میں، کبھی 9 میں، تو بچہ جو ہے 7 میں ڈلیور ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ 30 مہینے تک تمہاری ماں تمہیں اٹھائے رکھتی ہے، تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے، اور دودھ چھڑانا پھر اس کا 2 سال بعد مکمل ہوتا ہے۔ دونوں کو ملا کر ٹرم کو کہا گیا ہے سلاسون، سلاسونہ شہرن، 30 مہینے۔ اور حمل ہے اس کا، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے، فصال فاصلہ کرنا، یعنی اس کا اپنے دودھ سے اس کا فاصلہ کر دینا، اس کا فصال دودھ چھڑانا ہے 30 مہینوں کا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچ جاتا ہے، اشد شدید عمر کو، ہو اس کی اپنی جوانی اپنی شدید کو، و بلغا اور پہنچتا ہے، اربعین اربع 4، اربعینہ 40، اونا اینا لگنے سے 40 زیرو لگ جاتا ہے آگے، اربعین سنہ 40 سال کی عمر تک، قولا کہتا ہے، ربی اوزینی، اے رب، رب زیر میرے، اے میرے رب، اوزی وزع، کیا کر، توفیق عطا کر۔ ہم پڑھتے ہیں نا، اوزا کا مطلب ہوتا ہے، وزع کا مطلب ہوتا ہے توفیق دینا، اوزی وزع توفیق دینی مجھے، ان کے اشکورا میں شکر کروں، یہ تان کا الف الف میں شکرا شکر کروں، نعمت کا نعمت کا تیری نعمت کا، التی وہ جو انعمتا تم نے انعام کی، علیہ علی پر، یا مجھ پر، اور علی پر والدیہ والدین، والدئی ہے، والدینی، والدینی کا لائٹ فارم ہے، نون ہٹا دیا، والدئی یعنی ماں باپ دونوں، والدین یا میرے والدین پر، اور اس کا نون ہٹ گیا والدین کا، دونوں ماں باپ پر، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور ان کے عمل عمل الف میں، یہ تھان کا الف الف میں، عمل کروں، صالحا نیک، ترضاہ تا وہ عمل تا وہ رضا راضی کر دے ہوں اس کو، عمل، اور میں عمل کروں نیک، جو ترضا ہو تو راضی ہو جائے اس سے، واصلی اور اصلاح کر دے، لیے یا میرے لیے، فی میں ذریت اولاد نسل میں، یا میری نسل میں، میرے نسلوں کی اصلاح فرما دے، انی بے شک میں، یا میں، توبہ کرتا ہوں تو میں، الا طرف کا تیری طرف، و انا بے شک، یا میں، من المسلمین فرما برداروں میں سے ہوں، انی تبت الیکا و انی من المسلمین، سیم ملتی جلتی دعا آگے بھی آ جائے گی، بس ہلکا سا چینجز ہے۔ اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کی احسان، والدین کے ساتھ احسان کی، اور وصیت کی ہم نے اس کے والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کی، اس کو حمل، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کی، اس نے سلوک کی، اور اس حمل میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ، اور وضاعت، دیکھیں دونوں جگہ پر تا پر سکون آ رہا ہے، حملت اور وداعت، دونوں جگہ پر تا پر سکون آ رہا ہے، اس کا مطلب فیمیل کے لیے ہے، ورنہ حملہ اور وداعت اگر میل کے لیے ہوتا، اور حملت اس نے، وداعت اور اس نے ڈلیور کیا، اس کو وضع حمل جنم دیا، قرحن تکلیف کے ساتھ، اور اس کا حمل اٹھانا یعنی اس کا اس کو کیری کرنا اور اس کا دودھ چڑانا 30 مہینوں تک ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اس کی جوانی کی عمر کو، اور وہ پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، تو کہتا ہے، اے میرے رب، توفیق دے مجھے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور جو تو نے میرے والدین پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک،
جس سے تو راضی ہو جائے اور اصلاح کر دے میرے لیے میری ذریت کی۔ بے شک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ تابہ علی آ رہا ہے، تابہ الا آ رہا ہے نا، دیکھیں تابہ علی مطلب رب نے توبہ قبول کی، اور تابہ الا تب الا 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 یعنی بندے نے توبہ کی، تو میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اور بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان 40 سال کی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو خبر ہوتی ہے کہ واقعی میرے والدین کے کیا کیا احسانات ہیں مجھ پر، اور جو والدین اس کو ایک عمر میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ریئلائز کر لیتا ہے۔ وہ ایک کوٹ ہے نا کہ جو ماں باپ کے مر جانے، ماں باپ کے بوڑھا ہو جانے کے بعد خود کی جوانی کے وقت انسان کو پتا چلتا ہے کہ جو ماں باپ نے ریسٹرکشنز لگائے تھے، جو حدود لگائی تھی وہ بالکل درست تھی، اور مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ خدا نے جو ریسٹرکشنز حدیں لگائی تھی وہ درست تھی۔ تو والدین جو ہوتے ہیں، جو بھی حدیں لگاتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں بچپن میں نہیں سمجھ آتی، لیکن جب ہم ان کی عمر، شعور کی عمر 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، ان کی جگہ پر آ جاتے ہیں، تب سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کتنے سارے احسانات کیے ہیں ہمارے اوپر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس عمر میں جا کر دعا کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، کہ یا رب مجھے اپنی نعمت کا اور جو تو نے میرے والدین کو نعمتیں دی تھی اس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اتنی جامع دعا ہے یہ، اتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ اوپر کی نسلوں اور نیچے، اوپر کے جو اسینڈنس ڈسینڈنس سب کے لیے دعا ہے، والدین کے لیے بھی دعا ہے اور اولاد کے لیے بھی دعا ہے اس میں، کہ والدین کی نعمتوں کا شکر کہ ان کو نعمت ایمان ملی تو ہمیں ملی، اگر ان کو نہ ملتی تو ہمیں نہ ملتی، اور آگے آنے والی نسلوں کو میری کیا کر دے، اصلاح فرما دے۔ اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق احسان کی کہ اس حمل میں اٹھایا اس کو، یعنی اس کی ماں نے حمل میں اٹھایا اس کو، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ، اور ڈیلیور کیا اس کو تکلیف کے ساتھ، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں تک ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی جوانی کی عمر کو اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، تو کہتا ہے اے میرے رب توفیق عطا کر مجھے کہ میں شکر گزاری کروں تیری نعمت کی، اور اس جو انعام کی ہے تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک جس سے تو راضی ہو جائے، اور اصلاح کر دے میرے لیے میری ذریت، میری اولاد، میری نسلوں کی۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف لوٹتا ہوں، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین تتقبلوا عنہم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو نہ تقبلو، سوری نون یا تان کا نون ہے، نون ہم تقبل قبول کر لیتے ہیں، عن سے ہم ان سے، احسنا احسن بہترین چیزیں، ماں جو عملو ان سب نے عمل کیا ہے۔ دیکھیے کتنی کلیئر بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں عمل جو کرتے ہیں اس میں سے احسن چیز کو ہم قبول کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو چیزیں بری ہیں اس میں وہ قبول نہیں کی جاتی، اگر نیت میں درستگی نہیں ہے، انٹینشنز خراب ہو جاتے ہیں، عمل کر رہے ہیں، دکھاوے کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزیں قبول نہیں ہوں گی جو عمل تو کی ہے لیکن اس کو ضائع کر دیا گیا، لیکن وہ عمل جس کے اندر حسن ہے، جو بہت اللہ کی رضا کے لیے اور بہت پیارے طریقے سے کیا گیا، وہ عمل اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور ہم تو قبول کر لیتے ہیں ان سے جو بہترین ہے، جو ان سب نے عمل کیے اس میں سے، جو عمل کیے ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ وطنا وجس وج وطنا جواز جاوزو وطنا جاوزو تنا اور نون ہم تجاوز، تجاوز کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، ایک تو ہوتا ہے تجاوز کا حد سے بڑھ جانا، یا کسی چیز کو اگنور کر دینا، ٹھیک ہے، و اور نون ہم تجاوز کر دیں گے، و اور نتجاوز ہم تجاوز کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، ان سے سیئات سے، یعنی درگزر کر دینا، تجاوز کرنا درگزر کر دینا، ان سے سیئات سے برائیوں سے، ہم ان کی برائیوں سے، ہم ایسے لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں ایسی لوگوں کی چھوٹی موٹی برائیاں اگنور کر دی جاتی ہیں، اور یہ لوگ فی الاصحاب الجحیم
اصحاب الجنہ جنت والوں میں ہیں، جنت کے ساتھیوں میں ہوں گے۔ وعدہ الصدق الذی کانوا یوعدون، وعدہ الصدق کی سچا وعدہ ہے وہ جو کانوا والی وہ سب کانا تھے، یوعدون یا وہ انہوں سب وعدہ کیے گئے تھے، پیش اور زبر ویسے میں جو وعدہ کیے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں وہ جو ہم قبول کر لیں گے ان سے جو ان کے بہترین جو عمل ہیں ان سب کے، اور ہم تجاوز کر دیں گے ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے احسن بہترین جو وہ سب عمل کرتے ہیں، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، وہ جنت کے ساتھی ہیں، وعدہ ہے سچا ان لوگوں کے وہ جو وہ سب وعدہ کیے گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ قبول کر لیں گے ہم ان سے ان کے بہترین جو ان سب نے عمل کیے ہیں، اور ہم تجاوز اگنور کر دیں گے ان کی برائیوں سے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت کے ساتھیوں میں ہوں گے، وعدہ ہے سچا وہ جو ان سب سے کیا گیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا گیا۔ والذین والذی قال والدیہ، اور الذی وہ جو قالا کہے اس نے کہا، لیے والدین کی اس کے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اور وہ جو کہتا ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین سے اف، اف یعنی اف، یعنی تھوڑی سی بھی آواز نکالتا ہے، لا لیے کما ان دونوں کے، لکما لا لیے کما تم دونوں کے لیے اف ہے، جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف ہے تم دونوں کے لیے۔ اتعیدا اتعیدانینی، کیا تا تم، اس کے روٹ لیٹر ہے عین دال۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔
میم ہاں جی، آواز نہیں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ رہی ہے آواز؟ ہاں ہلو. میم ابھی آ رہی ہے میم، جب بیچ میں نہیں آتی. یہ آیت ہو گئی نا ہماری؟ نہیں، یہ والے کریں گے ہم. والذی قال لوالدیہ، اور الذی وہ جو قولا کہے لیے والدی والدین، آنی آئینی آ گیا تو دونوں آ گئے. ٹھیک ہے، یا نون اس کا بھی ڈراپ ہو گیا، والدین میں سے نون ہٹ گیا، لیکن والدی کا مطلب دونوں والدین، ماں باپ. لیے والدین کے لیے ہی، اس کے والدین کے لیے. افن اف، لکما لا لیے کما تم دونوں کے لیے اف ہے. اتعیدانینی، کیا تم دال واو عین دال، وعد وعدہ سے ہے. کیا تم وعدہ یا دھمکی دیتے ہو نی مجھے، کیا تم دھمکی دیتے ہو مجھے، ان کے اخرجا پیش اور زبر ہے، پیسو ہے کس کا؟ مضارع کا پیسو ہے. کیا نکالا جاؤں گا، پیش اور زبر ہے پیسو، اور یہ الف جو ہے یہ تان کا الف ہے، الف یعنی میں، خرجا نکلنا، اور اخرجا مطلب نکالنا، تو اخرجا نکالا جانا پیش اور زبر کی وجہ سے. وقد اور یقیناً، خلت القرون، خلت گزر چکی، القرونی بستیاں، بہت سے نیشنز، امتیں، من سے قبل پہلے یا مجھ سے پہلے، وہما اور ہما وہ دونوں، یستغیثانی یا وہ استغاثہ یعنی کہ دعا کرتے ہیں، آنی دونوں، اللہ اللہ، ویلکا ویل ہے، ہلاکت ہے، کا تیرے لیے، اللہ برا کرے تیرا، اللہ ہلاک کرے تجھے. آمن آمن ایمان لیا، انا بے شک وعدہ اللہ ہی اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے. فیقولو، پھر یا وہ قولو کہتا ہے، ماں ہاذا، اللہ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. ماں ہاذا نہیں ہے یہ، اللہ سوائے، اساطیر سطرے یعنی کہانیاں، الاولین پہلوں کی کہانیاں، پچھلوں کی کہانیاں. اور وہ لوگ جو وہ شخص جو کہے اپنے والدین کے لیے، اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو، وعدہ تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکال دیا جاؤں گا، اور یقیناً گزر چکی ہیں بہت سی بستیاں مجھ سے پہلے، بہت سی امتیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں، آنی آ رہا ہے یہاں پر بھی دیکھیں، وہ دونوں فریادیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہلاک کرے تجھے، ایمان لیا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ سوائے پہلو کی کہانیاں. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہ کہتے رہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں، یعنی دونوں والدین اپنے اولاد کی وجہ سے کہتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے کر آ جا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. دیکھیں پہلے جو تھا نیکوکار اولاد کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو کیا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے والدین کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائے. اور یہاں پر جو بدبخت اولادیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو والدین سمجھاتے ہیں تو وہ ان کی بات کو نہیں مانا کرتے. اس کے اندر ایک ایگزامپل لیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایمان لیا، یعنی کہ تو آخرت کے دن پر ایمان لے کر آ جا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جیسے پچھلی بستیاں مر کے نہیں اٹھی تو کیسے مجھے مر کر اٹھنا ہے، تو مجھے بھی کوئی جواب دہی نہیں ہے، مجھے بھی کچھ جواب نہیں دینا ہے. اف لکما افسوس ہے تم دونوں پر، اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد باپ کی ناصحانہ باتوں پر
یا دعوت پر ایمان اور عمل صالح پر ناگواری اور شدت گیس کا اظہار کرتی ہے۔ یعنی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اور نافرمان اولاد اپنے والدین کے حکم پر غصہ اور غیظ و غضب دکھاتے ہیں، جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ نے والدین کی نافرمانی اولاد پر حرام کر دی ہے۔ یہ آیت عام ہے ہر نافرمان اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص کسی شخص کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ایگزامپل کے ذریعے سے ان کی نافرمانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس جگہ پر اولاد والدین ایمان والے ہوں اور اولاد کافر ہو تو وہاں پر اسی قسم کی تکراریں ہوتی ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، جس کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، دو ایگزامپل ہے پچھلی آیت میں نیک اولاد کا، اور دیکھیں نیک اولاد کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے والی ہوتی ہے، چاہے والدین زندہ ہوں چاہے والدین فوت ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ اور وہ شخص جو کہتا ہے اپنے والدین کے لیے کہ اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا موت کے بعد، اور یقیناً گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے بھی کئی بستیاں، اور وہ دونوں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہلاک کرے تجھے کہ ایمان لے آ تو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہے، یہ صرف پہلو کی کہانیاں۔ آیت نمبر 18، اولئک الذین حق علیہم القول، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو حق کا سچ ثابت ہو گیا، علیہم علی پرہم ان پر، القول قول یا بات، فی امتوں میں سے، امت کا پلورل ہے امتوں میں سے، قد یقیناً خلت گزر چکی ہیں، من سے قبل پہلے ہم ان سے پہلے بھی، من الجنی جنوں میں سے بھی، والانسی اور انسانوں میں سے بھی، انہم بے شک وہ سب کانو واولف وہ سب کانا ہے تھے خاسرینہ خسارہ پانے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچی ثابت ہو گئی ہے ان پر بات امتوں میں سے جو یقیناً گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، کہ بے شک وہ سب خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ یعنی جو نافرمان تھے اپنے رب کے اور اپنے والدین کے، تو یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے تھے، اور یہ بات پہلے ہی طے کی جا چکی، ثابت ہو چکی، گزر چکی ہے، یہ بات ان پر سچی ثابت ہو چکی، یعنی کہ ان پر عذاب آ چکے۔ نیکسٹ آیت نمبر 19، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور لیے کلی ہر ایک کے لیے درجات درجات ہیں، لیولز ہیں، سٹیٹس ہے، مما من سے، ما جو اس سے، جو عملوا واولکم سب نے عمل کیے، ولیوفیہم و اور لی تاکہ یا وہ وفا کر دے، پورا پورا دے دے، ہم ان کو، اعمالہم اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ، وہم لا یظلمون اور ہم وہ سب لا نہیں یا وہ سب ظلما ظلم، پیش اور زبر ظلم کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ سب ظلم کیے جائیں۔ اور ہر ایک کے لیے اور ہر شخص کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو ان سب نے عمل کیے، جو نیک عمل کیے یا برے عمل کیے، جیسے جنت کے درجے ہیں، جہنم کے درجے ہیں، جو برا عمل کرنے والا ہے اور جو اچھا عمل کرنے والا ہے۔ جو جتنا برا عمل کرے گا وہ اتنے نچلے درجے میں ہوگا، جو جتنا اچھا عمل کرے گا وہ اتنے اونچے درجے پر ہوگا، بلند درجے پر ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انسان کے درجات اس کے عمل کے مطابق ہوں گے، اس کے لیولز اس کے عمل کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں جو میرٹس ہوتی ہے دنیا میں بھی نا، انسان کے جو لیول ہوتے ہیں، جو پوسٹ ہوتی ہے، جو عہدے ہوتے ہیں، اس کے میرٹ کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی ڈگری کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو جیسے عمل کر کے جائیں گے ویسے اس کو اللہ درجات عطا فرما دیں گے، اور اللہ پورا پورا عمل کی وفاداری کریں گے، یعنی پورا پورا اجر دیں گے عمل کا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ناصابی عمل کے معاملے میں ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس میں سے جو ان سب نے عمل کیے ہیں، اور تاکہ پورا پورا دے دے ان کو، تاکہ وہ پورا پورا دے دے ان کو ان کے عمل کا بدلہ، اور وہ سب ظلم کیے جائیں۔ آیت نمبر 20، وَيَوْمَ يُعْرَضُ، اور یوم جس دن، یا ہو اور ارادہ عرض کرنا، پیش کرنا،
پیش کرنا اور پیش اور زبر ہے پیسو ہے، اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے، الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفر و کفر کیا، علی النار آگ پر، اذہبتم اذہبا اذہبتم ایک منٹ ہاں ٹھیک ہے۔ اور یوما جس دن یا وہ ارادہ پیش عرض کیے جائیں گے یا پیش کیے جائیں گے، پیش اور زبر کی وجہ سے مضارع کا پیسو ہے، اور جس دن وہ سب لوگ پیش کیے جائیں گے، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا آگ پر، جہنم کی آگ پر، تو ان سے کہا جائے گا وہیں پر، اذہبتم طیباتکم، اذہبا لے گئے تم سب، طیباتکم تمہاری طیبات، یعنی کہ تم نے ضائع کر دی تمہاری طیبات، تمہاری نعمتیں، فی حیاتکم تمہاری حیات میں، تمہاری زندگی میں، الدنیا دنیا کی زندگی میں، تمتعتم وہ اور استمتع فائدہ اٹھا لیا تم نے، بہا اس کا، فالیوم تو آج کے دن تجزونا تم وانو سب جزا بتلا دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، عذاب ہونی، رسوا کن ذلت والا عذاب، بیما بی سے ماجو سے جو کانم واولفو سب، بیما اس سے جو یا اس وجہ سے جو کن تھے تم سب، تستکبرون آتا تم وانو سب، استکبار تکبر کرتے تھے، فی میں الردی زمین میں، بغیر حق بغیر حق کے ناحق، و بیما اور اس وجہ سے بھی جو تم تھے داخل تفسقون تم وانو سب فسق کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی آگ پر، تو ان سے کہا جائے گا لے گئے تم، یعنی برباد کر دیا تم نے تمہاری نعمتوں کو، اور تمہاری دنیا کی زندگی کو، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا اس کا آج کے دن، اور تم سب نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اس وجہ سے کہ تم نے اپنی نعمتوں کا اس کا یعنی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا لیا، فالیوم تو آج کے دن تم سب بدلا دیا جاؤ گے، رسوا کن عذاب کا، اس وجہ سے کہ وہ سب تم سب تھے تکبر کرنے والے زمین میں بغیر حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم سب فاسق یعنی نافرمان لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن کافروں کو جہنم کی آنکھ پر لے کر جایا جائے گا تو ان سے اہل جنت کہیں گے، سوری ان کو جب جنت کافروں کو جب آگ میں لے جایا جائے گا تو ان سے جہنم کے اوپر جو داروغہ ہے وہ کہیں گے، یا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے جو بھی نعمتیں ہم نے تم کو دنیا میں دی تھی وہ تمہاری دنیا کی زندگی کا سامان تھی، وہیں کا متاع تھی، وہاں سے اب تم کچھ بھی یہاں نہیں لے کر جا سکتے، ٹھیک ہے، اور تم جو بھی نعمتیں تم کو دنیا میں دی تھی تم سب ضائع کر کے آ چکے ہو، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے سب کو ضائع کر دیا، تو آج کے دن تمہیں تو رسوا کن عذاب ملے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں تکبر بھی کیا اور ناحق بھی کیا، ناحق تکبر کیا، تم نے زمین میں بڑائی بیان کی، یعنی تم نے اپنی موت کو کچھ سمجھا ہی نہیں، تو اللہ نے بھی ٹھیک ہے ان کا جواب یوں دیا ہے، اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا آگ پر، اور اذہب تم اذہبا یعنی لے جانا، یعنی کہ ختم کر دینا، لے گئے تم تمہاری نیکیوں کو، تمہاری اچھی نعمتوں کو، تمہاری دنیا کی زندگی میں اور فائدے کا سامان ہے ان کو، پھر آج کے دن تم سب بدلا دیے جاؤ گے رسوا کن عذاب کا، اس وجہ سے کہ تم سب تکبر کرتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور اس وجہ سے کہ جو تم سب فسق نافرمانی حد سے بڑھنے کا کام کرتے تھے۔
دیکھیں اس آیت کو ہم ایک بار اور بتا دیتے ہیں نا، تھوڑا سا اس میں جو کنفیوژن ہے. اور الذی وہ جو قولا کہے، یعنی یہاں پر پچھلی آیت میں فرما بردار اولاد کے بارے میں بتایا، اب نافرمان اولاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ ایگزامپل یعنی کہ ایک ایگزامپل دیا جا رہا ہے کہ نافرمان اولاد کس طرح سے اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے. کہ اگر ایک سیناریو لیا جائے کہ جس میں والدین ایمان والے ہیں اور اولاد جو ہے کافر، اور وہ کفر پر ہے تو اس کے والدین اس کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے ہوگا. اور وہ شخص جو کہے لیے والدئی دونوں والدین کی، اس کے دونوں والدین کے لیے، یعنی اپنے والدین کے لیے، ایمان والے والدین سے کہے افن لکما، اف ہے لیے کما، تم دونوں کے لیے اف ہے، یعنی اب کراہت کے جملے کہے. اف کا مطلب منیمم اف بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ اف تو بہت بڑی چیز ہے، جو اف بھی کہے اللہ نے اس لیے اف کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی تو پھر اور جو کہے تو پھر وہ تو ہے ہی حرام. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اور وہ شخص جو کہے اپنے والدین کے لیے اف ہے تم دونوں کے لیے، ات کیا تا تم، آنی دونوں، وعدہ وعدہ کرتے ہو، نی مجھ سے، کیا تم دونوں وعدہ کرتے ہو مجھ سے، ان کے اخرج، خرجا، اخرجا نہیں مطلب نکالنا، اخرجا مطلب نکالا جانا، پیسے ہے پیش اور زبر کی وجہ سے، ان کے اخرجو کیا میں نکالا جاؤں گا، اور قد یقیناً کیا میں قبر سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، اور قد یقیناً خلط، امت فیمیل ورڈ ہے، قرون فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے خلط تا کے نیچے سکون تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، لیکن یہ زیر جو لگا ہے وہ پڑھنے کے لیے، اصل میں یہ خلط ہی ہے. وقد اور یقیناً خلط گزر چکی ہیں، قرون بستیاں، قرن کا پلورل قرون، بستیاں، من قبلی مجھ سے پہلے، من سے قبل پہلے یا مجھ سے پہلے، اور ہما وہ دونوں، یستغیثانی یا وہ آنی دونوں، استغاثہ سین تا مانگتے ہیں، غین یا سا غیث غوث، آپ نے سنا ہوگا غوث ورڈ، غوث مطلب فریاد رسی. ٹھیک ہے، فریاد، غوث فریاد سینتا مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ اللہ سے. وئی لکا آمن، وہی لکا، اب پھر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو تبلیغ بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی اس کے حق میں کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، وہی لکا، ہلاکت ہے، ہلاک ہو جائے کا تو، آمن، میم کے نیچے زیر ہے، آمن مطلب ایمان لیا، آمن ہوتا تو ایمان لایا، آمن ایمان لیا، حکم دیتے ہیں. انا وعد اللہ، اور کہتے ہیں اس کے ماں باپ، انا بے شک وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے. پھر یا وہ کولو کہتا ہے، وہ بچہ وہ لڑکا جواب میں کہتا ہے، ما ہاذا الا، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، ہاذا یہ نہیں ہے، یہ اللہ سوائے اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں، اولین پہلو کی کہانیاں. اور جب اس نے کہا اپنے والدین کے لیے اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، اور یقیناً گزر چکی ہیں بہت سی بستیاں مجھ سے پہلے کہ جو نہیں اٹھائی گئی، جن کو زندہ نہیں کیا گیا. پھر اس کے والدین اور وہ دونوں تو دعا کرتے رہتے ہیں اللہ سے اس کے حق میں. پھر اور وہ دونوں اس کو سمجھاتے ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے تو ایمان لے آ، ورنہ اگر ایمان نہیں لائے گا تو ہلاک ہو جائے گا تو. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ موت کے بعد اٹھائے گا. تو وہ یہ سن کر کہتا ہے، پھر ان قریب وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہے یہ سوائے پہلو کی کہانیاں. ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 21. آیت نمبر 21 ہوگی، ہاں. آیت نمبر 21، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور اذکر یاد کرو، اخا بھائی، اخن، اخن، اخو، اکھا، اکھی، تینوں طریقے سے آ سکتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں زا زو زی،
اسی طرح اخاکو وکی کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور اذکرو یاد کرو اخا بھائی، عاد کے بھائی۔ عاد کون ہے؟ بستی ہے، ایک بستی جس میں ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تبلیغ کے لیے، بس نبوت دے کر بھیجا گیا تھا۔ اور یاد کرو اخا بھائی کو، عاد کے بھائی کو، قوم عاد کے بھائی کو، اس جب انذر یعنی ہود علیہ السلام کو یاد کرو، اس جب انذرا اس نے نظرا ڈرایا، اس نے آگاہ کیا قومہ اس کی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں، احقاف کیا ہے؟ ٹیلے، یعنی جو جس جگہ پر وہ رہتے ہیں یمن کے قریب میں ٹیلوں والی جگہ تھی، پہاڑی جگہ تھی، تو جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے، تو یہ صرف علامت کے طور پر نام آیا ہے سورہ کا۔ احقاف میں جگہ کا نام ہے۔ وقد اور یقیناً خلط گزر چکی، یہ بھی خلط ہے تاکہ پر سکون ہے، خلط گزر چکے، النذر نذیر کا پلورل ہے نذر، بہت سے ڈرانے والے، جیسے رسول کا پلورل ہے رسل، اسی طرح نذیر کا پلورل ہے نذر، ڈرانے والے، من سے بینا سامنے، بینا یدئی سامنے، دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، ہی ان سے پہلے، ان سے سامنے یعنی ان سے پہلے، ومن خلفی اور ان کے پیچھے بھی، ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی، ان لا تعبدو ان لسلا ان کے لا نہیں تا تم واولی سب آبادہ عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کی، انی بے شک میں، اخافو یتان کا الف ہے، الف میں، خاف پر ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، علا پر کم تم سب پر، عذابن عذاب، یوم دن، عظیم بڑے، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور یاد کرو بھائی، عاد کے بھائی، جب عاد کے بھائی کو یعنی ہود علیہ السلام کو جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، اور یقیناً گزر چکے ہیں کئی ڈرانے والے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، کہ نہیں تم سب یعنی انہوں نے ڈرانے والوں نے کیا کہا کہ نہیں تم سب عبادت کرو سوائے اللہ کی، بے شک مجھے خوف ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو ڈرایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، ورنہ بہت بڑے دن کا عذاب، قیامت کا عذاب آ جائے گا، یا تو تمہارے لیے قیامت آ جائے گی، یا تمہاری موت آ جائے گی، یا تم پر کسی قسم کا دنیا میں عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 22، قولو واولکن سب نے قولا کہا، اجیتنا کیا جا ابی جا جی آیا ہے، نہیں بی نہیں آ رہا ہے، کیا جا آیا ہے تاتونا ہمارے پاس، حود علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور ان سب نے کہا کیا جی آیا ہے تاتونا ہمارے پاس، لتافیکنا لی تاکہ ہم تاتو افک کر دے، جھوٹ گڑ دے نہ ہمارے لیے، یا پھیر دے ہم کو، ان سے آلیہا، یہ وہی افک ہے، پھیر دینا یا جھوٹ گڑنا، ان سے آلیہا معبود سے، نہ ہمارے معبود سے، کیا تو چاہتا ہے کہ تو پھیر دے ہمیں ہمارے معبودوں سے، فاتینا بیما، پھر آتی بھی آتا لے آتی آتا آنا، آتی بھی لے آنا، پھر آتی بھی لے آنا ہمارے پاس، بیما اس کو جو تعیدونا تاتو وعدہ کر رہا ہے نا ہم سے، ان اگر کنتا تو کن ہے تاتو من الصادقین سچ بولنے والوں میں سے اگر تو ہے تو ہمارے پاس ان کو لے آ، اس عذاب کو ہی لے آ۔ قوم عاد نے کہا، ان سب نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم سے، ہم کو پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، پھر تو لے آ ہمارے پاس اس کو جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، یعنی عذاب کا وعدہ، اگر تو ہے سچا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو عذاب کو ہی لے آ۔ آیت نمبر 23، قولا انما العلم عند اللہ، کہا انما در حقیقت، العلم خاص علم یعنی اس قیامت کی گھڑی کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، اب و ابلغکم، اور الف میں، یہ تان کا الف ہے، الف میں، بلغ بلاغ کرتا ہوں، پہنچا، اور میں تو پہنچاتا ہوں تم سب کو، ماں جو ارسلا رسلا بھیجنا، ارسلا مطلب پیش اور زیر ہے، پیسو ہے، ارسل بھیجا گیا، تو میں بھیجا گیا ہوں بھی اس کے ساتھ، اور میں تو بلاغ کرتا ہوں، میں تو پہنچاتا ہوں وہ جو میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ، اور لیکن نی میں، اراکم ارا دیکھتا ہوں، تم کو، قومن تجہلون ایسی قوم جو تم سب جہالت کرتے ہو، تم سب جاہل ہو، یعنی عذاب مانگتے ہو، اتنی بڑی جہالت ہے تمہارے اندر،
اگر تمہیں تصدیق بھی کرنی ہے تو کچھ خیر مانگو، عذاب مانگتے ہو، کتنے بڑے جاہل ہو تم لوگ۔ کہا ہود علیہ السلام نے در حقیقت کہا ہود علیہ السلام نے در حقیقت، ایک منٹ، کہا ہود علیہ السلام نے در حقیقت علم ساعہ، قیامت کی گھڑی کا علم تو، عذاب کی گھڑی کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو پہنچاتا ہوں تم کو جو مجھے بھیجا، جو میں تو وہ پہنچاتا ہوں تم کو جو بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم جاہل قوم ہو۔ آیت نمبر 24، فلما رأوہ، پھر لما جب راؤ ان سب نے دیکھا ہو اس کو، عارضاً، عارضاً، تو جب انہوں نے دیکھا اس کو، عارضاً، عارضا، عارضاً ایک بادل، عارض بادل کو کہا گیا ہے یہاں پر، جب ان سب نے دیکھا ایک بادل کو، ایک منٹ، آیت نمبر، آیت نمبر 24، جی عارض مطلب کلاؤڈ، عارضاً ایک بادل کو، انہوں نے دیکھا ایک بادل کو، یعنی ان کی قوم نے جب وہ ایک بادل کو دیکھا، مستقبلہ، مستقبلہ سامنے سامنے، آمنے سامنے آتے ہوئے، آنے والا، اودیتہم، اودیتہم وادیوں میں، وادی کا پلورل ہے اودیہ، وادیوں میں، ہم ان کی، قولو ان سب نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے، ممطر برسنے والا، نہ ہم پر، یہ تو برسنے والا ہے، میم والا، مطر، مطر یعنی بارش کرنے والا، بارش کرنے والا ہے ہم پر، بلکہ ہوا وہ تو ماں، بلکہ وہ تو وہ تھا ماں جو استعجلتم، بلکہ وہ تو وہ ہے جو استجلا، اجلت، عین جیم لام، اجلت سینتا، مانگ رہے ہو، جلدی مانگ رہے ہو تم سب، بھی اس کو، ریحن ایک ہوا ہے، فیہا اس میں، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ پھر جب ان سب نے دیکھ لیا، ان کی قوم عاد نے دیکھ لیا اس کو، اور جب ان سب نے دیکھ لیا اسے ایک بادل آمنے سامنے آتا ہوا وادیوں میں ان کی، تو ان سب نے کہا یہ تو بادل بارش برسانے والا ہے ہم پر، بلکہ وہ جو بلکہ پھر حود علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ وہ تو وہ ہے جو تم سب جلدی مانگ رہے تھے اس کو، یعنی کہ عذاب کو، ایک ہوا ہے اس میں عذاب ہے دردناک، تدمر کل شیء بامر ربها، تدمر، تدمر، تا کے اوپر پیش ہے، اور میم کے نیچے نہیں نہیں، سوری، یہ پیش اور زبر پیسو ہے، نہ پیسو ہے نہ یہ ایکٹیو ہے، تدمر سیدھا سیگا ہے، تا تم دمر، تا وہ، دم مرا، یہ تان کا تا ہے، تا یعنی وہ، دم مرا تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، کل ہر ایک شے ان چیز کو، بھی امری حکم سے، کون، وہ ریح ہوا، ہوا فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، وہ برباد کر دے گی ہر چیز کو، بھی امری ربیہا، بھی سے امر حکم، رب ہا اس کے رب کے حکم سے، فس بہو، پھر باولی سب ازبہا، صبح کی انہوں نے، فَأَصْبَحُوا پھر صبح کی انہوں نے، پھر وہ ہو گئے، لا یورا، لا نہیں،
تو وہ ہوا تباہ کر دے گی ہر چیز کو اس کے رب کے حکم سے، پھر وہ سب ہو گئے لا یورا، لا نہیں یا وہ را پیش اور زبر پیسو، دکھائی دیے جانے والے، اللہ سوائے نہیں دکھائی دیے جانے والے اللہ سوائے مساکنہم، ان کے مسکن، ان کے ٹھکانے، ان کے گھر، کذالک اسی طرح جزا نجزینون، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم قوم کو، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا اسی طرح کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ وہ برباد کر دے گی، وہ ہلاک کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ کون سی؟ وہ جو بادل گھر کر آیا تھا وہ ہوا کے ساتھ آیا تھا، وہ کوئی بارش کا بادل نہیں تھا، بلکہ کیسا بادل تھا؟ وہ عذاب کا بادل تھا جو ہوا سمیت آیا تھا۔ وہ برباد کر دے گی ہوا ہر چیز کو اس کے رب کے حکم سے، پھر وہ سب ہو گئے نہیں دکھائی دیے جانے والے سوائے ان کے مسکنوں کے، اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ آیت نمبر 26، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مکنا مکان دیا، ٹھکانہ دیا، قدرت دی، مکنا جماؤ دیا نہ ہم نے، ہم ان کو جماؤ دیا، ہم نے قدرت دی، ہم نے ان کو فی میں ما جو اس میں جو ان اگر ان مکنا ان نہیں مکنا ٹھکانہ دیا نہ ہم نے حکم تم سب کو فی ہی اس میں، وجعلنا اور جعلا بنا دیا نہ ہم نے لالیے ہم ان کے لیے سمعا و ابصارا و افئدتا، سمعا کان، ابصارا آنکھ، و افئدہ دل، فما اگنا پھر ما نہیں اگنا کام آیا، غنی کیا عنہم ان کو، سمعہم ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم اور نہ ہی ان کے دلوں نے، من شیء کچھ بھی، اس جب قانو والے وہ سب یجہدونا یا وہ وانو سب جہدا انکار کر رہے تھے، بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اور نہ ہی دلوں میں دل کچھ کام آئے ان کچھ بھی، جب وہ سب تھے جھگڑ رہے تھے، وہ سب انکار کر رہے تھے اللہ کی آیتوں کا، وحاق اور گھیر لیا بہم ان سب کو، ما جو واولے وہ سب کانا تھے، بھی اس کا، یستہزئون وہ سب مذاق اڑا رہے تھے، ہزو کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، اور البتہ تحقیق جماؤ دیا، ٹھکانہ دیا، قدرت دی ہم نے ان کو اس میں جو نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے تم سب کو اس میں، یعنی زمین میں، اور بنا دیا ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، پھر نہیں کام آئے ان کو نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کے دل کی کچھ بھی، جب وہ سب جھگڑ رہے تھے اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اور گھیر لیا ان کو جو وہ سب تھے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ایسا ٹھکانہ تو ہم نے تم کو دیا بھی نہیں ہے جیسا ان کو دیا تھا عاد اور سمود کو، اے کافر مکہ، مشرکان مکہ، تم کو تو وہ دیا بھی نہیں جو ان کو دیا تھا، اور ان کو بھی ہم نے آنکھیں کان ناک دے رکھے تھے، لیکن آنکھیں نہ کان نہ دل ان کا کسی بھی ہدایت کے کام میں یوزفل نہ رہا، انہوں نے اس سے نہ ہدایت حاصل کی، نہ اپنی زبان کو ہدایت کے لیے لیا، نہ کان کو، نہ آنکھ کو، اور نہ ہی دل کو، تو اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو سلب کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں فساد پھیلاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کر دیا نہ ہم نے ما جو حولکم تمہارے اطراف ہے، تمہارے ارد گرد ہیں، من القریٰ بستیوں میں سے، جیسے عاد اور سمود تمہارے سامنے ہی بستیاں ہیں، تمہارے اطراف ہیں، ان کو تباہ کر دیا ہم نے، وصرفنا اور صرفا پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نا ہم، الآیات نشانیوں کو، آیتوں کو، لعلہم تاکہ تم وہ سب یرجعون وہ سب لوٹ آئیں، اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو ان کے اطراف تھا بستیوں میں سے، اور پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے آیتوں کو تاکہ وہ سب لوٹ آئیں۔ آیت نمبر 28، وَلَوْلَا پھر کیوں نہیں نصرہم مدد کی ان کی، الذین ان لوگوں نے جو سب اتخذا خاص کر کے بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر،
قربانن قربت کا ذریعہ، الہن معبودوں کو، بل کے دلو واولے کو سب گمراہ ہو گئے ہیں، گم ہو گئے انہم ان سے، وذالک اور یہ تو افکہم ان کا افک، ان کا جھوٹ ہے، ان کا پھرنا ہے، وما کانوا اور ما نہیں کانوا واولے کو سب کانا تھے، یفترون یا وہ مانون سب افطرا کر رہے تھے، نہیں تھے وہ سب سوائے کہ وہ گڑ رہے تھے، جھوٹ گڑ رہے تھے۔ پھر اگر نہیں مدد ہوتی ان کی اور پھر کیوں نہیں مدد کی ان سب کے، ان لوگوں نے جو بناتے تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر معبود، قربت کا ذریعہ، معبود ہے معبودوں کو، بلکہ وہ سب تو گم ہو گئے ان سے، اور یہ ان کا افک ہے، اور نہیں وہ سب جھوٹ گڑنے والے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر اتنی ہی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تو جب تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں تو وہ تمہارے لکڑی پتھر کے بت کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں تمہاری مدد کے لیے آتے؟ اس کا مطلب یہ بات واضح ہے کہ وہ کبھی بھی کام نہیں آئیں گے، وہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو خبر ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، یہ تو جھوٹ تھا، اور نہیں وہ سب، بلکہ وہ سب گڑ رہے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، اور اس جب صرفا پھیر دیا، نہ ہم نے، الا طرف کا آپ کی طرف، نفرن ایک نفری کو، ایک گروہ کو، من الجن جنوں میں سے۔ اب یہاں پر اسی نخلا کا واقعہ آ رہا ہے کہ جب جن گزر رہے تھے نخلا سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور وہ ایمان، اور جب پھیر لائے، پھیرا ہم نے آپ کی طرف ایک گروہ کو جنوں میں سے، یستمعون یاہو وانو سب سماع سننا، استماع غور سے سننا، ٹھیک ہے۔ استماع ہم کہتے ہیں نا استماع میں جا رہے ہیں یا اجتماع میں جا رہے ہیں، اجتماع مطلب جمع ہونے کی جگہ، استماع مطلب غور سے سننے کی چیز میں، غور سے سننے کی جگہ، یا وہ مانون سب استماع غور سے سنا ان سب نے، القرآن قرآن کو، فپھر لما جب حضروا وہ سب حاضر ہوئے اس کے پاس، قولون سب نے کہا، انصتو انصتو چپ چاپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، نون سواد تا اس کے روٹ لیٹر ہیں، تم سب چپ رہو، پھر لما جب دیا فیصلہ کر دیا گیا، جب پورا مکمل کر دیا گیا، یعنی کہ جب وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھ چکے، وہ سب ولہ پھر گئے، علاقوں میں ہم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈرانے والے بن کر۔ کتنا زبردست کام ہے دیکھیں ان کا، کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو جب ہدایت دی تو انہوں نے فوراً قرآن کا جو حق تھا وہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ ایمان لانا، اس کو اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پہ تبلیغ کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو وہ فوراً اس کے اوپر ایمان لاتے ہی تبلیغ کے کام کے لیے نکل پڑے، یعنی کہ فوراً دیکھیں عمل میں لے آئے اس چیز کو، کہ اس کی تبلیغ بھی شروع کر دی کہ حق مل گیا ہے ہمیں، تو اب ہم سے کوئی باقی نہ رہے جو ہمارے اطراف ہیں، ہم اس تک حق کو پہنچا دیں۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم تک اگر قرآن کا علم آ جائے تو پھر ہم نے بھی اس کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا ان جنوں کا، کہ جب پھر لائے ہم آپ کی طرف ایک گروہ کو جنوں میں سے، وہ سب غور سے سن رہے تھے قرآن کو، انہوں نے کیا کہا کہ جیسے قرآن کو سنا فوراً سے کہا سارے لوگوں کو چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سارے لوگ خاموش ہو جاؤ، ہم سب پہلے اس کو غور سے سنیں گے، تو سب کو خاموش کروا دیا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی ہے تو غور سے پورا میسج سن کے پھر اس کو لے کر چلے گئے ہیں اپنی قوم کی طرف۔
تو یہاں پر بات کیا سمجھ آتی ہے کہ غور سے سننا ضروری ہے قرآن کو، تاکہ ہدایت مل جائے، تاکہ ہم سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ وہ غور سے سن رہے تھے قرآن کو، پھر جب وہ سب حاضر ہوئے اس کے پاس، یعنی اور قریب آ گئے اس کے پاس، تو ان سب نے کہا کہ تم سب خاموش رہو۔ پھر جب وہ فیصلہ کر چکے، یعنی کہ پورا کر چکے، اور جب کہ وہ پورا کر چکے تو وہ سب پھر گئے اور جب پورا کر دیا گیا تو وہ سب پھر گئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر، یعنی کہ مبلغ بن کر، آگاہ کرنے والے بن کر۔ آیت نمبر 30، ان سب نے قولا کہا، یا قومنا، یا اے قوم، قوم نہ ہماری قوم، انا بے شک نہ ہم نے، سنا ہے نہ ہم نے، اے ہماری قوم بے شک ہم نے سنا ہے، کتاب نے کتاب کو، انزلہ کا پیسے انزلہ نازل کی گئی ہے، من سے بعد سے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لیے ماں جو اس کے بعد جو، بینہ یدئی سامنے ہے بھی اس کے، یعنی یہ کون لوگ ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہوں گے جیوز۔ کتاب کو جو نازل کی گئی ہے من سے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، یہ جو جن تھے یہ جیوز تھے، یعنی کہ یہودی تھے۔ پھر جیسے کتاب کو سنا تو وہ اپڈیٹ ہو گئی ان کی نالج، اور جلدی سے پھر اس پر عمل ایمان لیا۔ اس کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو، یا اس کو جو بین یدیہ اس کی آیتوں میں ہے، اس کے سامنے ہے، بینا یدئی بینا سے درمیان، یدئی سامنے اس کے سامنے ہے، یہدی الی الحق کی، یا وہ ہدایت دیتا ہے الی طرف حق کی طرف، اور الی طرف طریق راستے مستقیم سیدھے راستے کی طرف، طریق مطلب راستہ، مستقیم سیدھا۔ ان سب نے کہا، اے ہماری قوم بے شک ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، تصدیق کرنے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات کی کاپی، تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن کریم، اس کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، وہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ رب العزت حق اور ہدایت سیدھے راستے کی طرف اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کر دی۔ یا قومنا، یا اے قوم، قوم نہ ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ، اجیبو جواب دو، واولب تم سب، داعی کی طرف، اللہ کے داعی کی طرف، اللہ کی دعوت دینے والے کی طرف، وآمنو، اور واولب تم سب آمن، میم کے نیچے زیر ہے، ایمان لے آؤ، میم کے نیچے زیر آئے گا تو ایمان لے آؤ، بھی اس پر، یغفر یا وہ غفرا بخش دے گا، لالیے تم سب کے لیے، من سے ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، وہ رب جو ہے وہ تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے، وہ رزق دے گا۔ اللہ کے داعی کی طرف اور ایمان لے آؤ اس پر، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور وہ یجرکم من عذاب علیم، یا وہ جرا پناہ دے گا۔ اس کے روٹ لیٹر ہیں جیم واو را، جیم واو را، اور جارا یجیرو کا مطلب ہوتا ہے نیبر، ٹھیک ہے، نیبر، یعنی کہ وہ اپنا نیبر، اپنا ساتھ دے دے گا اللہ تم کو، اور عذاب علیم سے بچا لے گا، وہ پناہ میں لے لے گا تم کو، کس کے مقابلے میں؟ عذاب علیم کے مقابلے میں۔ اے ہماری قوم، تم سب جواب دو اللہ کے داعی کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور تم سب ایمان لے آؤ اس پر، قرآن کریم پر، وہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا تم کو اور تمہارے گناہوں کو، اور وہ پناہ دے دے گا تم کو، وہ اپنا نیبرہڈ عطا کر دے گا تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اے ہماری قوم، تم سب جواب دو اللہ کے داعی پکارنے والوں کو اور ایمان لاؤ اس پر، وہ بخش دے گا تم کو اور تمہارے گناہوں کو، وہ بخش دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، اور وہ پناہ دے دے گا تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ آیت نمبر 32، ومن لا یجب، اور جو، اور من جو
لا نہیں یا جواب دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، بالکل پکے پختہ ہو کر گئے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں، خوشخبری بھی دے رہے ہیں. دونوں کام کیا انہوں نے، بشارت اور نذیر کا، تبشیر اور تنذیر دونوں کام کر رہے ہیں کہ ڈرا رہے ہیں پہلے کہ دیکھو، پہلے خوشخبری دی ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں اپنا پڑوس دے دے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. ولا یجب، اور اگر نہیں جواب دو گے، اور من جو لا نہیں یجب وہ جواب دے گا، داعی اللہ، اللہ کے داعی کو، اللہ کے پکارنے والے کو، فلیسا پھر لیسا نہیں، یو بموجزی بھی ہے، موجز عاجز کرنے میں والا، نہیں وہ ہرانے والا، فی الارضی زمین میں، یعنی اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتا زمین میں. ولیسا، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، من دونہ ہی اس کے سوا سے، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء کوئی دوست، کوئی مددگار، لائکا یہی لوگ، فی میں دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں. اور جو نہیں جواب دے گا اللہ کے داعی کو تو نہیں وہ عاجز کر سکتا، ہرا سکتا زمین میں، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتا وہ زمین میں، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست، یہی لوگ کھلے گمراہی میں ہیں. آیت نمبر 33. ولم یرو، کیا وا اور لم نہیں یا وہ واؤلی سب راہ دیکھتے، کیا نہیں وہ سب دیکھتے ہیں، ان اللہ کے اللہ، الذی وہ ہے جو خلق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولم یا و اور لم نہیں یا وہ اس کے روٹ لیٹر ہے عین یا ولم یا نہیں وہ تھکتا، نہیں وہ تھکتا، یعنی اللہ رب العزت تھکتا بھی نہیں ہے. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 33 ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے ورڈ یا، عین، عین یا روٹ لیٹر ہیں اس کے، عین یا ایک مرتبہ یہاں آیا ہے اور ایک مرتبہ اور آئے گا. پہلی مرتبہ آ رہا ہے یہاں پر، خلقہ پیدا کیا، سماواتی آسمانوں اور والارض اور زمین کو، ولم اور نہیں یا وہ عین یا تھکتا، ٹائرڈ، ٹو بیکم ٹائرڈ، اور نہیں وہ تھکتا، بے خلقی ہننا، بی سے خلق تخلیق، ہننا ان سب کی تخلیق، ان کی پیدائش سے وہ تھکتا نہیں ہے، تھکا نہیں ہے. بقادرن، بقادرن خود قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ پر، ان کے یحیی یا وہ حیات دے دے، الموتى مردوں کو، بلا کیوں نہیں، انہ بے شک وہ اللہ پر، کلی ہر شیء ان چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور نہیں وہ تھکا ہے ان کی پیدائش سے، قدرت رکھنے والا ہے اس پر کہ وہ پیدا کر اور کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. کیوں نہیں، بے شک وہ تو ہر چیز کو قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر ہی قدرت رکھنے والا ہے. مردوں کو زندہ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے، تو ہر چیز پر ہی قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 34. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یوم جس دن یا وہ اردا پیش، اور پیش اور زبر ہے دمہ فتحہ، وہ پیش کیے جائیں گے، مضارع کا پیسو ہے، اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، علی النار آگ پر، اور کہا جائے گا الیسا کیا نہیں، ھذا یہ بالحق کی حق ہے، قولوا وہ سب کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا و دیکھیں یہاں پہ ربی کے نیچے با کے نیچے زیر ہے تو واو کا ترجمہ قسم ہو جائے گا، قسم ہے رب کی ہمارے، قولا کہا، وہ فرمائے گا فذوقوا پھر ذوقوا تم سب چکھو عذاب کو، بما اس وجہ سے کہ جو تم سب تھے تکفرون انکار کرتے تھے، یعنی تم نے انکار کر دیا اور اب اقرار کرتے ہو، اب اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو. اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، اور جس دن ان سب پیش کیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے آگ پر، جہنم کی آگ پر، تو کہا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حق، وہ سب کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، یعنی یہ تو حق ہے ہمارے رب کی قسم. تو اللہ رب العزت جواب دیں گے، وہ کہے گا کہ تو تم سب چکھو عذاب کو اس وجہ سے کہ تم سب انکار کرتے تھے. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ،
پھر اصبر صبر کر لیجئے، صبر کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، پھر صبر کیجئے جس طرح سے صبر کیا اولو والے عزم ہمت والوں نے، یعنی اولو العزم لوگوں نے، ہمت والے لوگوں نے، پھر صبر کیجئے جس طرح سے صبر کیا ہے اولو العزم لوگوں نے، جیسے کہ نوح علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، کیسے ان کے ایوب علیہ السلام ان کے صبر تھے اذیتوں پر، پھر صبر کر لیجئے جیسے کہ صبر کیا ہے اولو العزم ہمت والے لوگوں نے، من الرسلی رسولوں میں سے، ولا و اور لا نہیں، تستعجلتا تم اجلا اجلت سینتا چاہو، اور نہیں آپ جلدی طلب کریں، لا لیے ہم ان کے لیے، کأنہم کا جیسے انا کے ہم وہ سب، یوما جیسے کہ وہ، یوما جس دن یرد یرونا کہ جس دن وہ یا وہ واؤن سب رعا دیکھیں گے، ماں جو یو ادونا یا وہ واؤن سب وعدہ پیش اور زبر وعدہ کیے گئے ہیں، لم یلبسو لم نہیں یا وہ واو الف سب لبسا، لبسا مطلب لبسا سین نہیں ہے یہ دیکھیں سا ہے، لبسا لباس، اور لبسا مطلب ٹھہرنا رہنا، رہے اللہ سوائے ساعتن ایک گھڑی من سے نہار دن کی کچھ ایک گھڑی میں سے، بلا پہنچا دیتا ہے، دن کے پہنچا دینا ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ پھر حل نہیں، اللہ کی وجہ سے حل کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، پھر حل نہیں، یُهْلَكُ یا وہ ہلاکا ہلاک، پیش اور زبر ہے پیسو ہے، نہیں وہ ہلاک کیا جائے گا، اللہ سوائے نہیں وہ ہلاک کیے جائیں گے، اللہ سوائے القوم الفاسقون جو فاسق لوگ ہیں، پھر صبر کیجئے جس طرح سے صبر کیا ہمت والے لوگوں نے رسولوں میں سے، اور نہیں آپ جلدی طلب کیجئے ان کے لیے جیسے کہ وہ سب اس دن یعنی نہیں آپ جلدی طلب کیجئے ان کے لیے عذاب کو، جیسے کہ وہ لوگ جس دن وہ سب دیکھ لیں گے وہ جو وعدہ کیے گئے ہیں عذاب کو، تو وہ کہیں گے نہیں وہ سب رہے سوائے ایک گھڑی دن کی جو پہنچنے والا، جو دن چڑھنے والے ایک گھڑی کو کہ کچھ حصے میں وہ رہے ہیں، پھر نہیں وہ ہلاک کیے گئے اور نہیں وہ ہلاک کیے جاتے سوائے فاسق قوم، سوائے نافرمان لوگ، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کی باتوں پر آپ صبر کر جائیں، ان کو اللہ رب العزت بالآخر سزا دے گا، آپ اس کی اجلت نہ کریں اور صبر کریں دوسرے رسولوں کی طرح، اور یہ سب تو عذاب دیکھتے ہی بول اٹھیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف صبح کی ایک گھڑی میں رہے ہیں، دن کی ایک گھڑی میں رہے ہیں، اور اللہ تو ایسے ہی فاسق لوگوں کو ہلاک کیا کرتا ہے، پھر صبر کیجئے جس طرح سے صبر کیا ہمت والے لوگوں نے رسولوں میں سے، اور نہیں آپ جلدی مچائیے، جلدی مانگیے ان کے لیے عذاب کو، جیسے کہ وہ سب جس دن وہ دیکھ لیں گے جو وہ سب وعدہ کیے گئے ہیں کہ وہ کہیں گے نہیں وہ سب رہے ہیں ایک سوائے ایک گھڑی دن کے پہنچنے والے دن کے کچھ حصے میں، اور پھر نہیں وہ سب ہلاک کیے جاتے سوائے فاسق قوم۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ مکمل ہوئی، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم، ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حمی، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جزاكم الله خيرا كثيرا جزاک اللہ میم. وعلیکم السلام علیکم. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ